یعنی ہمارے سامنے دو اصطلاحیں آ گئی، ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے۔ دراصل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو بنیادی طور پر ان کی آراء میں اختلاف ہو رہا تھا، وہ کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ اختلاف عزیمت کا تھا اور رخصت کا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت امام عالی مقام کے شرف کی وجہ سے، ان کی تکریم کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے اور ان کی جان کی حفاظت کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ آپ رخصت کی طرف آئیں۔ امام عالی مقام اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کی وجہ سے، حالات کے تقاضے کی وجہ سے آپ فرماتے تھے نہیں، میں نے رخصت کی طرف نہیں جانا، میں نے عزیمت کی طرف جانا ہے۔ یہ کوئی اختلاف نہیں تھا، دونوں کی اپنی اپنی آراء تھیں اور دونوں کی آراء اپنی اپنی جگہ پر درست تھیں، دونوں چیزوں کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اب بعض لوگ اس مقام پر آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو جی، صحابہ کرام نے منع کیا تھا، امام عالی مقام کیوں گئے وہاں پر، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، نہ یہ جاتے نہ یہ نقصان ہوتا۔ ان لوگوں کو شریعت مطہرہ نے ایسے کلام کرنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں دی، بلکہ شریعت مطہرہ نے ایسے لوگوں کو خارجی قرار دیا ہے۔ ان کی رائے بالکل غلط ہے، کیونکہ اس موقع پر صحابہ کرام کی رائے بھی بالکل درست تھی اور حضرت امام عالی مقام کی رائے بھی بالکل درست تھی۔ اگر کوئی شخص رخصت لے لے تو شریعت نے اس کو بھی اجازت دی ہے، اگر کوئی شخص عزیمت کی طرف جاتا ہے شریعت نے اس کو بھی اجازت دی ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ دیکھو جی، اس موقع پر امام عالی مقام اکیلے چلے گئے، صحابہ کرام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، صحابہ کرام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ان کی رائے بھی بالکل غلط ہے، شریعت نے ایسے لوگوں کو رافضی کہا ہے۔ ان کی رائے بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ اس موقع پر صحابہ کرام کی رائے بھی اپنی جگہ بالکل درست تھی اور امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے بھی اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ اس کے بعد پھر یہ معاملات آگے بڑھتے چلے گئے اور حضرت امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو مطمئن چونکہ کرنا تھا، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام کی آراء میں اختلاف پایا جا رہا تھا، تو آپ پہلے خود تشریف نہیں لے کے گئے، بلکہ آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل ان کو بھیجا، جو آپ کے چچا زاد تھے، ان کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفے کے حالات کو دیکھ کر بتائیں، اگر یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو پھر میں کوفے کی طرف آؤں گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کوفے کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر جا کے اس موقع پر حالات بڑے سازگار تھے، کوفے کے لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن ظاہر ہے جہاں پر اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت جو کوفے کے گورنر تھے ان کا نام تھا نعمان بن بشیر۔ کچھ لوگوں نے حکومت کو یعنی یزید کو شکایت کر دی کہ امام مسلم بن عقیل یہاں پر آ چکے ہیں اور کوفے کے لوگ قریب ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی تو پھر امام حسین امام عالی مقام یہاں پر تشریف لائیں گے اور یزید کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ جب یہ باتیں سامنے آئیں اور یزید تک پہنچیں، اس نے فوراً نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو فوراً قید کر لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ نعمان بن بشیر نے منع کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو اسی موقع پر فوراً یزید نے ان کو برطرف کر دیا اور ایک نئے گورنر کو وہاں پر لا کے پراجمان کر دیا۔ اس نئے گورنر نے ان کو قید کیا۔ اب اس موقع پر چونکہ اس وقت تک حالات سازگار تھے، حضرت امام مسلم بن عقیل حضرت امام حسین تک خط روانہ کر چکے تھے کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ یہاں پر تشریف لے آئیں اور یہ لوگ واقعتاً آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن جب خط روانہ ہو گیا پیچھے سارے حالات بدل گئے، اب وہ بیعت کرنا تو بہت دور کی بات تھا، انہوں نے تو حضرت مسلم بن عقیل کو قید کر دیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد بڑے ہی دردناک طریقے سے ان کو شہید کر دیا۔ بلکہ ان کو کیا شہید کیا، ان کے دو خوبصورت شہزادے تھے ان کو بھی شہید کر دیا، جن کے گھر میں ان حضرات نے پناہ لی تھی ان کے گھر والوں کو بھی شہید کر دیا۔ ظلم و ستم کا یہ بازار گرم ہو گیا، کوفی اپنے اصل رنگ دکھانا شروع ہو گئے، اور جو کوفی حضرت امام عالی مقام کے ساتھ تھے جب انہوں نے یزید کا یہ سلوک دیکھا تو وہ بھی امام عالی مقام کا ساتھ چھوڑ کر یزید کی طرف ہو گئے۔ اب امام عالی مقام تک چونکہ خط پہنچ چکا تھا کہ حالات سازگار ہیں، امام صاحب وہاں کا ارادہ کر کے روانہ ہو گئے، حج کو بھی ترک فرما دیا، عمرہ کرتے ہی اپنے احرام کو کھول لیا اور سفر کوفہ آپ نے شروع کیا، سفر کربلا شروع کیا۔ جب آپ درمیان میں پہنچے تو اس موقع پر آپ کو خبر مل گئی کہ کوفیوں نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا ہے اور امام مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ درمیان میں رک گئے، اب مشورہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ بعض کی آراء تھی کہ کوفہ جایا جائے، بعض کی آراء تھی کہ نہیں، یہیں سے سفر کو تمام کر کے واپس مدینہ شریف یا مکہ شریف چلے جائیں یا کسی اور ملک میں چلے جائیں، کوفہ کی جانب نہ جایا جائے۔
اس موقع پر حضرت امام مسلم بن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بھائی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور نہیں، اب ہمیں کوفہ جانا ہوگا اور اپنے بھائی مسلم کے خون کا قصاص لینا ہوگا۔ تو جمہور کی رائے کے ساتھ فیصلہ یہ ہوا کہ ہاں اب ہم ضرور کوفہ جائیں گے اور اس معاملے کو اب ٹھکانے لگائیں گے۔ یہ قافلہ کوفے کی سرزمین کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی کوفے کے قریب پہنچا تو وہاں پر حر بن یزید موجود تھا، اپنے پورے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ جب انہوں نے حضرت امام حسین کا قافلہ آتے ہوئے دیکھا کہ یہ تو کوفے کی طرف آ رہے ہیں، یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں آپ کا دیوانہ ہوں، میں آپ کا مستانہ ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، لیکن مجھے حکومت کی طرف سے آرڈر ہے کہ آپ جہاں بھی نظر آئیں آپ کو آپ کے قافلے سمیت گرفتار کر لیا جائے، لیکن چونکہ میں دلی طور پر آپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا، لیکن آپ مہربانی فرمائیے، میری مجبوری ہے، میری مجبوری کو سمجھیے، حکومتی آرڈر ہے، آپ مہربانی فرمائیے کوفے تشریف نہ لائیے، کوفے تشریف نہ لائیے، میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا لیکن آپ کوفے تشریف نہ لائیے۔ حضرت امام عالی مقام پھر کوفے سے کچھ فاصلے پر کرب و بلا کے میدان میں وہیں پر آپ اپنے خیمے لگائے اور خیمے لگانے کے بعد وہیں پر آپ پراجمان ہو گئے، وہیں پر آپ نے اپنے سکونت کو اختیار کیا۔ یہ سارا کا سارا قافلہ اب کوفے کے اس میدان میں موجود تھا۔ یزید تک یہ خبر پہنچی تو یزید نے اسی وقت ابن زیاد کو حکم دیا کہ باتیں پھر دو ہی ہیں کہ ان سے امام عالی مقام کو کہو کہ یا تو میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اگر بیعت نہیں کر سکتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس موقع پر جب امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ ساری صورتحال آئی تو امام عالی مقام نے 3 باتیں رکھی، 3 باتیں ابن زیاد کے سامنے 3 باتیں امام عالی مقام نے رکھی کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات مان لی جائے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں یہ خدا نخواستہ کسی اور وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ کوفہ والوں پر اپنی حجت کو قائم کر رہے تھے کہ کل کو کوفہ والے یہ نہ کہیں، یہ یزیدی یہ نہ کہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے تو کوئی مذاکرات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، انہوں نے تو کوئی بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ان کا ارادہ تو جنگ کا تھا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طور پر بھی اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یزیدیوں کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ وہ پہلی بات کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر جہاد ہی کرنا ہے، اگر جنگ ہی کرنی ہے تو پھر مجھے یہاں سے جانے دو، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالنے سے بہتر ہے کہ میں کسی سرحد پر جا کر کافروں کے خلاف تلوار نکال کے وہاں پہ جام شہادت نوش کر لوں۔ پہلا مطالبہ یہ تھا۔ اگر اس کی طرف نہیں آنا تو چلو پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو۔ اگر اس کی طرف بھی نہیں آنا تو پھر تیسری بات یہ ہے، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر تینوں شرائط موجود ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا کرو یزید سے میری ملاقات کروا دو تاکہ ہم درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں، مفاہمت کا کوئی راستہ نکال لیں، صلح کا کوئی راستہ نکال لیں، میری یزید سے ڈائریکٹ ملاقات کروا دو۔ امام عالی مقام بھی جانتے تھے کہ ان تینوں شرائط میں کسی شرط کو انہوں نے نہیں ماننا تاکہ بس حجت قائم ہو جائے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ نہ ہو اور نہ ہی ہماری طرف سے جنگ کا آغاز ہو، ہم نے اپنی طرف سے پورا زور لگا لیا۔ لیکن انہوں نے کہا ماننا تھا، ان کے سر پر تو بس ایک ہی بھوت سوار تھا کہ امام عالی مقام کا سر چاہیے یا پھر ان کا ہاتھ چاہیے بیعت کی صورت میں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ان تینوں شرطوں کو ہم نہیں مانیں گے، 2 ہی باتیں ہیں، یا تو آپ یزید کی بیعت کا اعلان کر دیں یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ہمارے لشکر آپ کے سامنے ہے، آپ کی اپنی تعداد بھی آپ کے سامنے ہے، جو آپ کو مناسب لگے وہی کر لیں۔ ان 2 باتوں کے سوا تیسری کسی قسم کی ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جنگ کے جو معاملات شروع ہوئے انشاءاللہ تعالی اس کو اگلی نشست میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ بات سننے کی اور اس پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آپ کا جو نظریہ تھا اس نظریے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے باطل عقائد سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، فما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔